ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب 1 سے 12 آیات تک۔ پس یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جو مر گیا تھا اور جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی اور لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ تب مریم نے عد سے خالص قیمتی جٹاماسی کا عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے بھر گیا۔ تب اس کے شاگردوں میں سے ایک، یہودا اسخریوتی نے، جو اسے پکڑوانے والا تھا، کہا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر محتاجوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے محتاجوں کا فکر تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا، اور چونکہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی اور جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تب یسوع نے کہا کہ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ محتاج تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اور یہودیوں کے بہت لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے، نہ صرف اس کے سبب سے لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ تب سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کریں، کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج پاک ہفتے کا سوموار، آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی بتاتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ یہ ہے میرا خادم جو چنا ہوا ہے، اور اس سے میں بہت خوش ہوں، اور وہ تمام قوموں کے لیے انصاف کا باعث بنے گا، اور قومیں جو ہے وہ اس سے روشنی پائیں گی۔ اور خداوند کہتا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین میں نے بنایا ہے، اس سارے لوگ جو اس میں سانس لیتے ہیں، یہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کے لیے آیا ہے تاکہ انہیں روشنی میں لے کر جائے، اور وہ لوگ جو اندھے ہیں، وہ جو قیدی ہیں، ان سب کو رہا کرے، اور جو ڈارکنس میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، ان کو روشنی میں لے کر آئے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح لازرس کے گھر، لازرس جسے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ 4 دن قبر میں تھا تو اسے زندہ کیا تھا، اور ان کے گھر میں خداوند یسوع مسیح کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں۔ مارتھا حسب معمول خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ہے، کھانا بنانے میں مصروف ہے، جبکہ مریم جو ہے وہ آتی ہے اور کتنی شکر گزاری کے ساتھ وہ خوشبو لاتی ہے، اور بڑا مہنگا اور بڑا اچھا والا، جس سے سارا گھر معطر ہو جاتا ہے، اور وہ اسے یسوع کے قدموں میں لگاتی ہے، پاؤں میں لگاتی ہے، اور اپنے بالوں سے انہیں پونچھتی ہے۔ تو وہاں پر جو یہودا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو، یہی اتنا مہنگا والا پرفیوم جو ہے، یہ اگر بیچا جاتا تو اس سے
300 دینار اکٹھے کیے جا سکتے تھے جو وہ غریبوں کو دیے جا سکتے تھے. اصل میں وہ غریبوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو خود چور تھا، اور کیونکہ پیسے کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کا انچارج تھا، اور وہ اس میں سے کئی دفعہ ہاتھ مار لیا کرتا تھا، اور وہ جو پیسے ہوتے تھے تھیلے میں ان سے چوری کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا کرتا، تو اسے غریبوں کی کوئی ہمدردی نہیں تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو کرنے دو، یہ میرے جو کفن کا ہے یہ حصہ ہے، اور مریم نے میرے کفن کے لیے یہ ابھی سے یہ کر دیا ہے، تاکہ کیونکہ مردوں کو جو خوشبویاں لگائی جاتی تھیں. تو یسوع کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات جو کبھی بھولی نہیں جائے گی، اور غریب تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے یہ بات بتائی کہ ہماری دنیا میں غریب ہمیشہ ہی رہیں گے، اور یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد میں کتنی غریبی ہے، اور یسوع نے کہہ دیا کہ یہ سدا تمہارے ساتھ رہیں گے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا ہی بڑی امیر ہو جانی ہے، یہ غریب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، یعنی غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو اب آگے چل کے میں پھر بتاؤں گا کہ کیوں یسوع نے یہ بات کیوں کہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ چونکہ لازرس بھی اس کھانے میں شریک تھا، تو بہت سارے یہودی جو ہیں اور وہ ملنے کے لیے آئے، صرف یسوع کو نہیں بلکہ وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ لازرس جسے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے اسے بھی دیکھے. اور جب اسے دیکھا تو وہ چاہتے تھے کہ لازرس کو قتل کر دیں. کیونکہ لازرس کی وجہ سے، اس معجزے کی وجہ سے بہت سارے یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا شروع ہو گئے تھے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ایک طرف تو ہے مارتھا جو کھانا پکا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہے. دوسری طرف مریم ہے جسے خداوند یسوع مسیح سے عقیدت ہے، وہ یسوع کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے، یسوع کی باتوں کو سننا چاہتی ہے. اور آج تو اس نے ایک کمال ہی کر دیا کہ اس نے اعلیٰ بار کا جو پرفیوم ہے، بڑا مہنگا پرفیوم، اس سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے. عام طور پر جب کوئی گھر میں مہمان آتا تو اس کا وضو کرایا جاتا ہے یا اس کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں پانی سے، لیکن مریم نے اپنی عقیدت میں، کیونکہ خدا اس کے گھر آیا ہے اور خدا کے لیے یہ کتنا ہی اس کے لیے اچھا تھا، بابرکت تھا کہ وہ اسے خوشبو کے ساتھ اس کے پاؤں کو دھوتی اور اپنے بالوں سے، کپڑے سے، تولیے سے بھی نہیں بلکہ اپنے بالوں سے اسے وہ پونچھتی ہے. تو دوسری طرف وہ کیریکٹر ہے جودا کا، اسکریوتی کا، کہ اس کو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اکثر ہی تھیلے میں سے پیسے نکال لیا کرتا تھا. اس کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے لیے پیسوں مانگنا چاہتا تھا یا اکٹھا کرنا چاہتا تھا. لالچی، دل لالچی ہو جب تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی یہودا ہے جو پھر 30 دینار میں خداوند یسوع مسیح کا سودا کر دے گا، اور پھر کس منافقانہ طور پر خداوند یسوع مسیح کو آ کے چومے گا تاکہ اسے گرفتار کیا جا سکے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح اس وقت پاک ہفتے میں یروشلم میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم سب اس سفر میں، یسوع کے سفر میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں، اور اس کا جو یہ دکھ اٹھانا ہے، صلیب اٹھانا ہے، موت حاصل کرنی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اس نے یہ ہمارے لیے کیا. تو جب ہم پاک ہفتے میں موجود ہیں اس وقت، تو اس کے ہر قدم میں اس کے ساتھ ساتھ رہیں، اسے دیکھیں، اس آواز کو سنیں جس آواز سے وہ کوڑے پڑتے ہیں، اور اس درد کو محسوس کریں جو خداوند یسوع مسیح کے جسم نے سہی. کیلوں کے اس گھائل کرنے والے، چیر دینے والے ہاتھ اور پاؤں اور یسوع کی پسلی کی طرف دیکھیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے. خداوند یسوع مسیح نے تابعداری، خدا کی تابعداری کر کے ہم سب کو، ہم انسانوں کو بتا دیا کہ جس طرح سے میں
خدا کا تابع دار ہوں، اسی طرح سے تم بھی خداوند کے تابع دار ہو سکتے ہو۔ وہ انسان بن کر، خدا خود انسان بن کے ہمیں لیڈ کر رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم خدا کی تابع داری کر سکتے ہیں، اور اس تابع داری میں ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھیں کہ جب بھی یسوع نے ذکر کیا ہے اپنی موت کا، یسوع نے بتایا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو جو بھی ہم قربانی دیتے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کا تاج ہمیں ملے گا، اس کی فضیلت ہمیں ضرور ملے گی۔ جو بھی قربانی ہم اپنے دل میں کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر صلح کر لیتے ہیں، تو خداوند اس کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، چونکہ اب ہم پاک ہفتے میں ہیں تو یسوع کے ساتھ ساتھ رہیں۔ جہاں جہاں یسوع اپنے 14 مقاموں میں جا رہے ہیں، یسوع کو تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہی ہے، اس کے دکھ کو محسوس کریں اور پھر قربانیاں دینا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ وہ ہمارا نجات دہندہ جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، وہ ہماری زندگیوں میں بسے۔ ہم بھی وہ جو اس نے ہمارے لیے مثال چھوڑی ہے، سبق چھوڑا ہے، جو ہمارے لیے خوشخبری بن گیا ہے، اس خوشخبری کو اپنے دل، اپنی روح میں جگہ دے دیں، تاکہ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ ایک بہتر معاشرہ، بہتر دنیا بن جائے، جہاں پر ہم صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ خدا آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔